درود و سلام پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ دوستان من، یاران طریقت، اہلیان محبت، یاد محبوب سے یہ محبت اور پیار کے رشتے میں بندھے ہوئے آپ لوگوں کے یہ دل، دماغ، روح، خیالات، احساسات، حالات اور معقولات، جن بھی احباب کے یاد محبوب سے وابستہ ہیں ان کے لیے بے شمار دعائیں، تحسین اور کلمات حسن کے بعد آپ لوگوں کو یاد محبوب کی ان برکات اور جہاد کی ان برکات میں شامل پا کر میں بے حد مسرت محسوس کر رہا ہوں، الحمدللہ۔ اور ہمارے سامنے انتہائی دیدہ اور بحر علم کے شناور اور علم بیان کرنے پہ قادر اور عمل میں نادر اور اپنی کیفیت پہ شاکر اور اپنے رب کے ذاکر ہمارے شیخ پیر حامد رضا محسن صاحب جلوہ فراز ہیں، اور میں خود کو اور آپ کو ان کے درمیان پا کے بڑا ہی خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں، اور ان کا سہارا لیتے ہوئے اور خواجہ محمد یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر شفقت کا سہارا لیتے ہوئے میں یاد محبوب کا ایک درد بھرا باب کھولنے لگا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں یاد محبوب کی وہ محبتوں بھری، چاہتوں، اخلاصوں بھری، درد بھری بانسری بجاؤں جو کہ آپ کے دل کے تار چھیڑ جائے، اپنے دل و روح کے کان کھولیں تاکہ آج ہم روحانی سفر کے ساتھ ساتھ جہادی سفر کا بھی آغاز کریں۔ حضرات، مجھ سے قبل آپ نے اویس صاحب کا خطاب سماعت فرمایا، انہوں نے ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمیں ایمان کی حرارت سے اور جذبہ جہاد سے آشنا فرمایا۔ تو اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اسلام کے لیے حاضر رہنے کی توفیق کاملہ عطا فرمائے۔ اور یہ پیغام ایک میں آستانہ عالیہ کی طرف سے آپ لوگوں کو دینے لگا ہوں، جو مجھے یہاں پہ حاضر بیٹھے سن رہے ہیں، جنہوں نے یہ میرے کلپ بعد میں سننے ہیں، پاکستان سے، بیرون وطن سے، جتنے بھی احباب ہیں، وہ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ آستانہ عالیہ کا پیغام ہے کہ آستانہ سے محبت کرنے والے، آستانہ کے مریدین، چاہنے والے وابستگان، جتنے بھی جہاں جہاں جس گلی کوچے میں موجود ہیں، وہ ایسے سمجھیں کہ اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ نہیں بلکہ وہ آپ پہ حرام ہے۔ جس طرح شراب اور سور تم پہ حرام ہے نا، اسی طرح تم نے سمجھنا ہے کہ اسرائیل کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں وہ سب تب تک ہم پہ حرام ہے جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ یہ چیز، اور دوسری ایک چیز یاد رکھیں، اپنے آپ کو جب بھی کوئی آپ نے عملی میدان میں داخل ہونا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے پہلے تیاری ہوتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں، آپ کسی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، 10ویں کے پیپر آ گئے، تو کیا خیال ہے آپ 10ویں میں منہ اٹھا کے چلے جاؤ گے پیپر دینے؟ اس کی تیاری کرو گے نا، پہلے وہ پورا سال محنت کرنی پڑے گی، کتابیں کھولو گے، تیاری کرو گے، پڑھو گے، پھر جا کے کہیں امتحان دو گے۔ تو اس کی جو پریپریشن ہے نا وہ ضروری ہے۔ تو یہ جس طرح اویس صاحب نے بیان کیا ہے، یہ سمجھے کہ آپ کی پریپریشن کر رہے ہیں آپ، کہ اگر حکم آ گیا تو سب سے پہلے انشاءاللہ آستانہ ہیبت پور شریف کے دیوان مستان اگلی صاحب، اور انشاءاللہ آپ سے آگے یہ ہم سب انشاءاللہ آپ سے آگے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بس ہم منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو غیرت دے جو کہ آ نہیں سکتی۔ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا اور میرا دل پھٹ گیا، اس میں وہ خاتون رو رو کے دعائیں کر رہی تھی
کہ یا سیدی یا رسول اللہ, یہ جتنے بھی عالم اسلام کے حکمران ہیں انہیں اندھے کتوں میں شامل کر دیں. تو آپ, وہ ایک شخص تھا, وہ اس کا بار بار منہ پکڑ رہا تھا. آپ لوگ صرف یہ سوچیں کہ آپ کا کوئی چھوٹا معصوم بچہ ہو نا, اسے آپ نے ٹیکا بھی لگوانا ہو تو آپ کا دل چھلی چھلی ہو جاتا ہے. تو آپ کبھی جا کے وہ حالات دیکھیں کہ کس طرح وہ بمباری میں بھی وہ حق کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. تو ہم یہ اپنی تیاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل ہم تیار رہیں گے جہاد کے لیے. انشاءاللہ ہم نے اپنا ظاہری جہاد بھی کرنا ہے اور باطنی جہاد بھی کرنا ہے. تو یہ آستانے کی طرف سے پیغام ہے کہ جتنی بھی اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں ان کا آپ نے بائیکاٹ کی, وہ آپ پہ حرام ہے. یہ آپ نے یہ پیغام اپنے ساتھ لے کے جانا ہے تب تک جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا. تو یہ ابھی ایک اور میں آپ کو پیغام دے دوں کہ اس سے پاک کہ حضرت صاحب کا 13 اپریل کو اتوار کو, تو وہ ہم نے, میں بیٹھے سوچ رہا تھا, حضرت صاحب سے بھی مشورہ کیا کہ وہ ایک تو مخدوم ملت کانفرنس تو ہوگی, ساتھ وہ جو فلسطین کے شہداء ہیں ان کو ان کی جرت کو سلام بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. اور یہ ہم نے فقط وہ 13 تاریخ کا جو پروگرام ہے نا وہ ان کے ساتھ منسوب کر کے تو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا پیغام بھی انہیں ہم نے پہنچانا ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتلاؤں, کوشش کیجئے گا کہ اس روز آپ جب آئیں, میں نے کبھی آپ کو ایسا پیغام نہیں دیا, لیکن چونکہ اب فرض ہو چکا ہے, جب بھی آپ نے آنا ہے تو چھوٹی چھوٹی اگر آپ کو فلسطین کے جھنڈے مل جائیں نا تو کوشش کریں کہ وہ ایک ایک جھنڈا اپنے ساتھ لے کے آئیں, تاکہ ہم وہ جو کلپ ہے نا وہ اس ایوان میں بھی پہنچائیں اور یو این او میں بھی وہ کلپ پہنچائیں کہ الحمدللہ ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. تو یہ آپ نے, اور جو لوگ, کچھ لوگ ایک جھنڈا افورڈ کر سکتے ہیں, کچھ 2 جھنڈے افورڈ کر سکتے ہیں, جو 10 کر سکتے ہیں, جو صاحب حیثیت ہیں وہ 20 30 جس طرح یہ حاج صاحب ہیں ماشاءاللہ اللہ انہیں اور عطا فرمائے. تو یہ اپنے بھائیوں کے لیے ہم نے یہ ریکارڈ بھی ہے, احتجاج بھی ریکارڈ کروانا ہے. یہ فقط یہاں پہ احتجاج ریکارڈ نہیں ہونا, یہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ریکارڈ ہوگا. تو انشاءاللہ ہم اس روز اپنے شہر کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے فلسطینیوں کی جرت کو بھی سلام پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو حضرات, اب میں چونکہ سبق شروع ہوا ہے تو تھوڑا سا بس بیان کروں گا یاد محبوب کا. آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ کبھی یہ خیال آیا ہو کہ کیا ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے؟ کون سی ایسی شے ہے جو انسان کو نیکی پہ کھڑا نہیں رہنے دیتی؟ کوئی چیز تو ہے نا ایسی کہ جو آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے. تو وہ چیز بتائے گیا, وہ شیطان ہے. شیطان ایک کیڑے کی مانند آپ کے دل میں گھر کر بیٹھا ہے. تو جس طرح وہ کیڑا کسی پھل فروٹ کو کھاتا جاتا ہے نا, تو وہ شیطان بھی تمہارے اندر دل میں جو نور ہے نا اسے کھاتا جاتا ہے. میں تمہیں یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں. آپ لوگ جب کسی منڈی میں جائیں نا فروٹ لینے, کیا کہتے ہو اسے کہ یار فروٹ صاف ستھرا دینا. یہ فروٹ والے بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آصف صاحب, ان سے پوچھیں, کوئی بھی ان کے پاس آئے گا وہ یہ کہے گا کہ یار فروٹ صاف دینا, اچھا ہو, خراب نہ ہو. کیا وجہ؟ کہ اگر اندر فروٹ کے کیڑا لگا ہوگا تو وہ کیڑے والا فروٹ تو گل جائے گا, خراب ہوگا تو وہ کوئی کھا نہیں سکے گا. کبھی دیکھا کسی کو کہ امرود میں غلاظت ہو یا فروٹ میں غلاظت ہو اور انسان کھاتا جائے؟ کبھی آپ نے کوئی ایسا دیکھا ہو کہ کیڑا بھی لگا ہو پھر بھی آپ کھا جاؤ؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. اس کے لیے پہلے فروٹ کا پھل کا صاف ہونا ضروری ہے, کیڑے سے پاک ہونا ضروری ہے. تو یہاں میں ایک نقطہ تمہیں دے دوں کہ جس طرح وہ پھل جو ہے نا وہ کھانے کے قابل نہیں, تو اس طرح جب تک اس دل میں شیطان کا کیڑا ہے نا, یہ دل میں عشق مصطفیٰ کا نور بھی آنے کے قابل نہیں ہے. تو سب سے پہلے اس کے اندر جو کیڑا ہے نا, اس کے وہ جو شیطان بغض, حسد, چغلیاں, کینہ, یہ چیزیں, نفرتیں, قدورتیں پیدا کر رہے ہیں, تو یہ کیڑا پہلے مارنا ہے. اب میں یہاں پہ جو اصل بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. آپ نے وہ کیڑا مارنا ہو تو کیا کرتے ہو؟ کوئی وٹا پکڑا ہوا ہے, کوئی جوتا لا کے مارتے ہو اسے, یہ کیا عمل کرتے ہو؟ کوئی اسٹک رکھی ہے, چھڑی رکھی ہوئی ہے جس سے وہ کیڑے کی تباہی کرنی ہے, تم اس پہ سپرے کرتے ہو اس پھل کو اس کیڑے سے پاک کرنے کے لیے. تو جس طرح وہ پھل محتاج ہوتا ہے سپرے کا, کہ جب تک اسے سپرے نہ ہوگی وہ پھل کیڑے سے پاک نہیں ہوگا.
وہ پھل کو ضرورت ہے اس سپرے کی، اسی طرح ہمارے دل کے اندر جو کیڑا ہے نا، اسے ضرورت ہے یاد محبوب کی سپرے کی۔ تو جب جب ہمارا یہ اندر جو شیطان کا کیڑا تنگ کرتا ہے، ہم یاد محبوب کی سپرے چھڑکاتے ہیں، یاد محبوب کے اشعار کا درد بھرے کلام کی سپرے کرتے ہیں، تو پھر یہ جو دل ہے وہ اس شیطان کے کیڑے سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے قبلہ عالم نے یاد محبوب کی صورت میں ہمیں روحانی سپرے عطا فرما دی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے، اور ایک اور میں آپ کو بات بتلاؤں، یہ میری آخری بات ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی مصروف ہیں، ہم بھی تیاریوں میں بڑا مصروف ہیں، پروگرام میں۔ آپ لوگ، مجھے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا کوئی ایسا شخص ہے اس مجلس میں بیٹھا ہوا جسے حسن اچھا نہ لگتا ہو؟ کوئی ایسا شخص نہیں؟ یہ دیکھیں سب بیٹھے ہیں، کتنے حسین لگ رہے ہیں، اور ایسے حسین کے دل میں حسن اترتا جا رہا ہے۔ ان کے انداز کرم، ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا، کچھ نئی بات نہیں حسن پہ آنا دل کا، مشغلہ ہے یہ نہایت ہی پرانا دل کا، وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا۔ تو یہ حسن جو ہے نا، یہ ہر شخص کو، کوئی ایسا شخص نہیں جسے حسن اپنی طرف متوجہ نہ کرتا۔ ادھر ان کی زلفوں میں کنگھی ہو رہی ہے خم نکلتا ہے، ادھر ان کی زلفوں میں کنگھی ہو رہی ہے خم نکلتا ہے، ادھر کھچ کھچ کے رگ رگ سے ہمارا دم نکلتا ہے، الہی خیر ہو الجھن پہ الجھن پڑتی جاتی ہے، نہ ان کا خم نکلتا ہے نہ اپنا دم نکلتا ہے۔ تو یہ جو حسن ہے نا، یہ انسان کو، کیونکہ اللہ کی ذات نے بنایا حسن، بھائی تیرا میرا تو بنایا ہوا نہیں، تو حسن انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن اس میں حیا ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں، کوئی ایسا اب اندھا شخص ہوگا نا، اسے چونکہ دکھائی نہیں دیتا، صرف وہ بندہ جو ہے نا حسن کو، اسے چونکہ وہ جج نہیں کر سکتا، پھر بھی اگر کوئی پاس بیٹھا ہو، وہ پوچھے گا یار میرے پیر کیسے دکھتے ہیں، تو وہ پھر اسے بتائے گا کہ یار اس طرح کی ان کی بڑی ہی جاذب آنکھیں ہیں، اور بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑی سونی سفید داڑھی ہے، تو بڑے کمال اور بڑے حسین لگتے ہیں۔ تو وہ پھر اندھا بھی اپنے ذہن میں، اپنے تخیلات میں وہ تصور، وہ شکل بناتا رہتا ہے۔ تو گویا معلوم ہوا کوئی بھی شخص ہو اسے حسن بات ہے۔ اب میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں، آپ لوگوں نے کسی محفل میں جانا ہو، کسی شادی پہ جانا ہو، تو کیا کرتے ہو؟ ایسے ہی بس اٹھے تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے تو نکل گئے، یا تیار ہو کے جاتے ہو؟ تو میں پوچھوں گا تیار کیوں ہوتے ہو؟ حسین لگنے کے لیے، لوگوں کی نظر کا مرکز بننے کے لیے، اسی لیے تیار ہوتے ہو نا، یہی وجہ ہے نا۔ ہم لوگ جناب کہیں شادی پہ جانا ہے، سب سے پہلے وہ بڑے بڑے شیشے کے رونے لگوائے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، اچھی پرفیوم لگانی ہے، غسل کرنا ہے، کنگھی کرنی، تیل لگانا ہے، پرفیوم وغیرہ لگا کے اچھی جوتا پہن کے اوپر ویسٹ کوٹ پہننی ہے، اور پھر ہم نے اپنے کسی ساتھی سے پوچھنا بھی ہے، بتاؤ بھائی میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اگر تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی بڑے پیارے لگ رہے ہو، پھر تم مطمئن ہو جاتے ہو، اور اگر وہ کہہ دے کہ نہیں اچھے لگ رہے، دوبارہ سے سارا اہتمام کرو گے، کپڑے بدلو گے، کس لیے؟ کہ میں حسین دکھوں محفل میں لوگوں کی نظر کا، لوگوں کی توجہ کا مرکز بنوں۔ تو گویا حسن جو ہے، اب ایک طرف ایک شخص بیٹھا ہو جس نے جناب والا LV لوئی وٹان کا مفرل لیا ہو، اور پشاوری چپل پہنی ہو، گل احمد کا سوٹ کاٹن کا اچھا، یا باسکی کا اچھا سوٹ پہنا ہو، اور جناب اچھی پرفیوم لگائی ہو، تو ایک سائڈ پہ کہ بالکل مست حال بیٹھا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، تو آپ کی جاذب نظر کون شخص ہوگا؟ جو حسین بن کے بیٹھا ہوگا، ایسی بات ہے نا۔ اور اگر وہ جو میلا کچیلا بیٹھا ہے وہ بھی حسین بن کے آ جائے، وہ بھی کوئی برانڈڈ چیزیں پہن کے آ جائے، تو یقیناً آپ کی توجہ بھی اس کی طرف ہو جائے گی۔ اب یہاں میں جو ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اس ظاہری جسم کو، ظاہری وجود کو حسین بناتا کون ہے؟ یہ لباس، یہ گھڑی، پرفیوم، مختلف کاسمیٹک، مختلف کریمیں آ گئی ہوئی ہیں آج کل مارکیٹس میں، شوز ہیں، باٹا کے مختلف برانڈز ہیں۔ اگر آپ یہ لباس نہ پہنے، کوئی پھٹا پرانا پہنے، آپ حسین نہیں دکھیں گے۔ گھڑی نہ پہنے تو آپ سمجھیں گے کہ میری پرسنالٹی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی۔ تو گویا آپ کو حسین بنانے کا کام، آپ کی ظاہری جسم کو حسین بنانے کا کام یہ مختلف برانڈز کرتے ہیں۔
ایک تو یہ آپ کی آؤٹر لک ہے نا، یہ باہر جو جسمانی جسم ہے، ایک تو حسن اس کا ہے، اور ایک انسان کی انر سول ہے، انسان کی روح، ایک حسن اس کا ہوتا ہے۔ اب اس حسن کا اہتمام تو سارے برانڈز نے کر دیا، لیکن جو روح کا حسن ہے اس کا اہتمام کس نے کرنا ہے؟ یہ تو تم کہیں دکان پہ جاؤ گے، اچھے سے اچھا کپڑا لے لو گے، اچھے سے اچھا جوتا لے لو گے، اچھے سے اچھی گاگلز پرفیوم لے لو گے تو حسین بن جاؤ گے، لیکن جو اندرونی روح ہے اسے کس دکان پہ لے کے جاؤ گے؟ اسے حسین کیسے بناؤ گے؟ تو اسے حسین بنانے کا اہتمام میرے حضرت صاحب کی نگاہ اور یاد محبوب کرتی ہے۔ تو حضرت صاحب نے کیا فرمایا کہ جسے اپنی زندگی رنگنی ہے، جسے اپنی زندگی رنگنی ہے، او یار دے بوہے آ جاوے، نال ویخ لوی سونے ماہی نو، نال اپنا آپ وخا جاوے۔ تو یہ جو ہماری روح ہے نا، یہ حسین کہاں سے ہوگی؟ یہ پیر خانے سے ہوگی۔ جو جسم ہے وہ تو مختلف دکان سے حسین بنا لو گے، اس کا اہتمام کر لو گے، لیکن جو روح ہے نا اس کا اہتمام اللہ والے کرتے ہیں، اسے حسین اللہ والے بناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ 13 تاریخ کو ہم نے اپنے دل اور روحیں لے کے حضرت صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے کہ حضور ان میں نگاہ کریں تاکہ یہ روحیں پاک اور صاف ہو جائیں، اور ان کے اندر جو شیطان ایک ناگ اور کیڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے نا، وہ شیطان اور ناگ یہاں سے نکل کے باہر بھاگ جائے، اور فقط اس میں آمنہ کے لال کا عشق اور محبت باقی رہے۔ تو یا ایک اور میں پیغام دوں آپ کو، اکثر میں کہا کرتا ہوں، دیکھیں سرکار نے فرمایا حاسدین کا، آپ کو میں نے بارہا مرتبہ بتایا، جو حسد کرنے والا ہے اس کا مقام کیا ہے، مقام ازا، جو کہ اتنی گہری ہے، اتنی گہری ہے، وہ جہنم کی آگ اتنی گہری ہے کہ اگر اوپر سے ایک پتھر پھینکا جائے، اور پتھر بھی احد پہاڑ کے برابر جو اتنا وزنی ہو، وہ پھینکا جائے تو اسے اس کی تہہ پہ پہنچتے پہنچتے 70,000 سال لگ جائیں گے۔ تو وہاں پتہ ہے کسے پھینکا جانا ہے؟ جو حسد کرنے والا ہے، جو دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے اس دل کو صاف کرو اپنے مومن بھائیوں کے متعلق، ہمیشہ کسی بھی مومن کے لیے اچھا گمان کرو، اچھا سوچو۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ 13 تاریخ کو نگاہیں جھکا کے اور اپنے دل حضرت صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ حضرت صاحب انشاءاللہ میں روحانی غذا بھی مہیا فرمائیں گے، اور اس روز میں نے کیا پیغام دیا کہ جھنڈیاں لے کے آنی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہم نے فلسطین کے جھنڈے چھوٹے چھوٹے، یہ ماشاءاللہ ایسا بیٹھے ہیں، مجھے لگتا ہے انہوں نے سارے سب کے انہوں نے لے آنے ہیں جی۔ اللہ آپ کے رزق میں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کتاب کے آپ کو بے شمار رزق اعلان عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔